बूंद अंदर ना जाती, ना एक दाना अंदर जा सकता था। जब शिद्दत भूख की बड़ी, सैयदा फातिमा भूखी थी। अर्ज किया बाबा जान कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो सैयदा फातिमा को मेरे तुम्हारे नबी ने सूखे पत्ते खिलाए। अल्लाह अकबर। आज हमारे घर में दस्तरखान पे अगर एक वक्त में थोड़ी सी कमी आ जाए तो हम शिकवे करने लगते हैं, हम शिकायतें करने लगते हैं। वो जो सैयदातुन निसाए अहले जन्नत, सैयदा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत, कसम से अल्लाह अकबर उनका मर्तबा देखो। जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा, उन्होंने सूखे पत्ते खाए, लेकिन उसके बावजूद रब की नाशुक्री नहीं की, इस्लाम को मजबूती से पकड़े रखा। आज बेटियां थोड़ा सा कुछ मामला आया तो डगमगा जाती हैं, बैठ जाती हैं। अरे सुनो, वो जन्नत की मालिका होकर, जन्नत की सरदार होकर, जन्नती खवातीन की, जन्नती औरतों की सरदार होकर वो सूखे पत्ते खाएं, तब भी रब की नाशुक्री ना करें। आज तुम देखो खुद को। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर बात चल रही थी इस वाक़ये की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर और मेरे नबी। इतने में थोड़ी देर में एक सहाबी रसूल आए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ खाने का इंतज़ाम किया है, मेरे साथ आप चलें। आका करीम गए। जाने के बाद जैसे ही दस्तरखान पर बैठे, बैठने के बाद में एक रोटी ली, उस पर थोड़ी सब्जी रखी, थोड़ा सालन रखा, और उसके बाद अपने किसी गुलाम से कहा जाकर के कि मेरी फातिमा को दे दो। मेरी फातिमा ने भी 3 दिन से कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनके सदक़े में कायनात पलती है, जिनके सदक़े में सारी दुनिया को रिस्क मिलता है, उन्होंने इतनी मुसीबतें, इतनी सऊबतें, इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की। आज हमारी ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ आ जाए, अगर कोई परेशानी आ जाए, तो हम बेकरार हो जाते हैं, नाशुक्री करने लगते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब का खौफ दिल में रखो और मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करो। फिर मैं दावा करता हूँ दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी जो कमज़ोरी है, आज जो हमारे हालात हैं, उसकी वजह यही है कि आज हमने अपनी रिवायात को छोड़ दिया है, अपने इस्लाम को मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ है, हमने इस्लाम की रिवायात को बालाए ताक रख दिया है, अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े को छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हम रुसवा हो रहे हैं। पहले देखा करते थे, पहले देखते थे सुबह में फजर की नमाज के बाद में, ये बुज़ुर्ग बैठे इनसे पूछो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद घरों से जब निकलते थे, मस्जिद से जब घरों की तरफ जाते थे, तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी कि नहीं? बच्चियां कुरान पढ़ती थी, बेटियां कुरान की तिलावत करती थी। और आज मोटू पतलू की आवाज़ें आ रही, ऐसा है कि नहीं? कार्टून की आवाज़ें आ रही, सुबह ही सुबह रील बच्चे चला रहे हैं। अच्छा, पहले की औरतें जो हैं, जब बच्चे रोते थे तो उनको मनाने के लिए दूध पिलाती थी, लोरी सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी। आज की औरतें तो जैसे बच्चे ने रोना शुरू किया, इधर फेंक के मारा और मोटू पतलू लगा दिया। ऐसा ही है ना, सस्ते में छूट गए। ये तरीका हो गया आज हमारी ख़वातीन। बच्चे ने रोना शुरू किया, कार्टून लगा के दे दिया। मुझे बता, क्या फिर वो गुलाम गौस बन के पैदा होगा? ये शैतानी फितरत लेके पैदा होगा? अगर कुरान की तिलावत करोगी बच्चों के सामने, जब शिकम में बच्चे हो, जब हमल हो, हमल से हो, उस वक्त अगर आप तिलावत करोगी, नमाजें पढ़ोगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर माँ मुत्तकी हो, परहेजगार हो, और अगर वो तिलावत करे तो शिकम से फिर गौसे आजम पैदा होता है, फिर वलियों का इमाम पैदा होता है, फिर माँ के पेट से ही कुरान के हाफिज, कुरान के बहुत सारे पारे याद करके पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आज भी तुम वैसा करोगी तो सुनो, गौसे आजम तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन गुलामे गौस जरूर पैदा हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। आज घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ नहीं आती, या तो झगड़ों की आवाज़ आएगी, लड़ाई की आवाज़ आएगी, है ना, या फिर जो है कार्टून की आवाज़ आएगी, या गानों की आवाज़ आएगी।
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پہلے کا دور تھا کہ بڑے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، اور ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلو تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ 10 بجے چلے جاؤ، 9 بجے چلے جاؤ، 8 بجے چلے جاؤ، 11 بجے چلے جاؤ، سناٹا ہے نا، پوری رات گھروں سے آوازیں آئیں گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ پوری رات فلمیں چلتی رہیں گی، پوری رات سیریل چلتے رہیں گے، پوری رات کارٹون چلتے رہیں گے، اور جیسے ہی فجر کا وقت آیا سب کے وکٹ گر جاتے ہیں، پھر 11 بجے تک سوتے ہیں۔ آپ جانتے ہو بکری ہوتی ہے گھر میں، بکری ہے نا، کسی گھر میں تو ہوگی، ہے نا، کتنی پیاری ہوتی ہے، ہاں ساری رات سوتی ہے، ساری رات سوتی ہے بکری، لیکن فجر کے وقت فوراً اٹھ جاتی ہے، فجر کے وقت نہیں سوتی۔ اچھا چوراہوں پہ جو گھومتے انہیں کیا بولتے ہیں؟ جو رات دن بھوں بھوں کرتے کیا بولتے ہیں ان کو؟ کتے بولتے ہیں۔ سخت ہے لیکن سمجھو پیارے، میں آپ کی اصلاح کی غرض سے کہہ رہا ہوں، پوری رات کتا بھونکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھو باہر نکل کے دیکھو تو سارے کتے سوتے ہوتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو فجر کے وقت میں سونے والا، اللہ اکبر کبیرہ، غور کریں، ساری رات جاگنا پھر فجر کے وقت سو جانا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میں زیادہ سخت جملہ نہیں بولنا چاہتا، ایمان والوں کا طریقہ تو وہ ہے جو بکری کا ہے، ساری رات سو، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، اللہ اللہ کر کے سو جاؤ، اور فجر جیسے ہی اٹھ کے نماز پڑھو، اور پھر اٹھنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرو نماز پڑھ کے۔ اور بیٹیاں، بچیاں اور جو گھر میں عورتیں ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ قسم خدا کی آپ ایسا کر کے تو دیکھو، میں دعویٰ کرتا ہوں پھر تمہیں کسی پیر کے پاس تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رزق میں برکت ہوگی، برکت، پھر رزق میں تنگی نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہو فجر کے وقت میں فرشتے جو رزق لے کے آتے ہیں، فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، جو الٹے ہوندے منہ سوئے ہوتے ہیں نا، جو جاگے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھے طریقے سے ان کے سامنے رزق پیش کرتے ہیں۔ اچھا جو پوری رات جاگ کر فجر کے وقت سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق انہیں بھی دیتا ہے، لیکن فرشتے ان کی طرف اس طرح سے پھینک کے جاتے ہیں جس طرح سے جانوروں کو ڈالا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھروں کا ماحول پہلے کی طرح کرنا ہوگا، اس ٹیکنیکل دنیا کو اتنا مت اپناؤ۔ یہ جو گھروں میں لمبی لمبی چوڑی 32 انچ کی LCD لگی ہے نا، یہ تباہی کا ذریعہ، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بچہ گود میں ہے یا نہیں ہے، بچے پھینک کے عورتیں، بچے پھینک کے سیریل دیکھتے، بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دودھ پیے گا نہیں پیے گا، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مطلب نہیں ہے۔ سیریل، ساس بہو کا جھگڑا ہے نا، اور پھر وہی ہوتا ہے گھر میں، جھگڑے ہوتے ہیں، کرائم پیٹرن، ایسے ایسے سیریل دیکھے جاتے ہیں، جاسوسی والے، پھر اسی طرح سے گھر میں معاملات پیش آتے ہیں۔ ارے اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے، اگر کچھ سننا ہی ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے نبی کی نعت سنا کرو، اگر تمہیں سننا ہی ہے تو قرآن کی تلاوت سنا کرو، اگر تمہیں کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں تمہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ میری مقدس اسلام کی شہزادیوں، میری ماں بہنوں، تمہارا بہت بڑا رول ہے، تمہارا بہت بڑا کردار ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر یہ عورت غلط راستہ اپنا لے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر یہ صحیح راستے پہ آ جائے، یہ صحیح راستہ اپنا لے تو سنو، یہ عورت وہ ہے کہ اسی کے بطن مبارک سے، اسی کے شکم سے نبی کو بھی جنم دیا۔ یہی عورت ہے جس نے انبیاء کو جنم دیا، یہی عورت ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے۔ اگر یہ سدھر جائیں، اگر یہ صحیح راستہ اپنا لیں، قسم خدا کی میاں تو بھاگ بھاگ کے نماز پڑھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، آج کل پتہ بیویاں ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ ناراض کس بات پہ ہوتی ہیں؟ پہلے بیویاں ناراض اس لیے ہوتی تھیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے پڑھا ہے، بہت ساری ناولیں پڑھی ہیں اور دیکھا، اسلام کی تاریخ کو پڑھا۔ اگر نماز نہیں پڑھی
تو بیوی ناراض. ابھی آپ نے پیچھے خبر پڑھی ہوگی کہ ایک لڑکی نے مہر میں کہا, حالانکہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ مہر کیسے ادا ہوا کیسے نہیں, اس نے کہا کہ مجھے فجر کی نماز کی پابندی چاہیے. شوہر سے کہا, یہ شرط رکھی, اس شرط پہ شادی کر رہی ہوں کہ فجر کی نماز کی پابندی کرو گے, ہے نا. تو پہلے جو ہے بیویاں ناراض ہوتی تھیں اس بات پہ کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اور آج اس بات پہ ناراض ہوتی ہیں کہ تم تو ایسا کرو, تم تو امام بن جاؤ, مسجد میں رہنے لگو. ایسا ہی ہے نا. ہاں, بولے داڑھی بھی رکھ لی, نماز پڑھ, جب دیکھو نماز پڑھنے جاتے, کچھ کرو گے بھی نہیں کرو گے. پہلے کی عورتیں اپنے شوہر کو یہ کہتی تھی کہ ہم کم میں گزارا کر لیں گے, ہم آپ سے اچھی ڈریسز کی فرمائش نہیں کریں گے, ہم آپ سے اچھی لباس کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, ہم کمپرومائز کر لیں گے, لیکن ہم حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے. اور آج کی بیوی کہتی ہے پڑوسی کا آدمی اتنی مہنگی ڈریس لایا, فینکس مال سے 20,000 کے کپڑے لایا تھا, تمہیں شرم نہیں آتی, تم بھی کچھ کر لو. تو اب شوہر جو ہے الٹا سیدھا, حرام لگے تو جیسا بھی ہے کما رہا ہے, اب وہ حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا. تو میں نے کہا نا, وجہ کون؟ عورت. قسم خدا کی یہ عورت چاہے تو آدمی پیسہ تو چھوڑو, لاکھوں تو چھوڑو, ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کما سکتا. اور اگر یہ عورت چاہے تو یار 5 وقت کی چھوڑو, ایک وقت کی نماز بھی شوہر نہیں چھوڑ سکتا. ہاں, لیکن انہیں سیدہ فاطمہ کے طریقے کو اپنانا ہوگا, پرانی خواتین کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا, میں نے سنگرش کیا, شغل کیا, جد و جہد کی, آپ سے گفتگو کرنے کی ٹاپک کچھ اور تھا, لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ سونے کا وقت ہے, وہ سب باؤنسر ہو جاتا, اس لیے میں نے آپ سے یہ چند قیمتی باتیں کر لی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ